ہاں اچھا سر، آج تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا ہمارا جو کیمرہ مین ہے. یہ سین بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے. کافی دیر، کتنا دیر ہوا؟ 2 ہفتے ہوئے ہیں جب سے میں آیا. 2 weeks. سب خیر. پچھلے بھی کیا تھا. کیسے ہو؟ ابھی ریڈی؟ تیار ہو آپ سب؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ ایسو بھی ہے. آئی ایم ریڈی. آپ مجھے بس بتا دیں جب آپ باقی سب تیار ہیں. عثمان نے کدھر سے بھی تصویر لے رہا ہے. یہ دس از اے گڈ ویو. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ آئے ہمارے پریس کانفرنس کے لیے. آج ایک بار پھر ہم پنجاب کا شارٹ وزٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں اور تھوڑا آپ کو بریف کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو ہم بہت شکر گزار ہیں مسلم لیگ نواز کے وہ ان کا ڈیلیگیشن یہاں تشریف لے آئے. ہمارا بہت تفصیل سے ایک رہا جہاں ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی کیے. بہت سے جو آپشنز ہیں ہمارے سامنے اس پہ غور کیا اور ہم نے اپنے پھر کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا عید کے بعد جو جب شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو اس پہ جو کام ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے. اور اپنے جماعتوں کی طرف ہر جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹ شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آج اگر ہم پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس. جو بھی ہے جیسے بھی ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں آپ 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے. پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھالتے. وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے. اپنے ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے. ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے جس سے آپ کا شرائع اموات کم ہوتا،
جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور دو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے. وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے. پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ. اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے. اور وہ آج سے نہیں، کووڈ سے نہیں، عرصے سے اس ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے، اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ آئی سی یو میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے، ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے. تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے، تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے، نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ جہاد لڑ رہا ہے، تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں، آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے. جو ان کا تنخواہ ہے، جو ان کا رسک الاؤنس ہے وہ پورا کرو. جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے، سیکیورٹی لیجسلیشن ہو، وہ پورا کرو. نہ پاکستان کے عوام، اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال پہ خطرہ میں ڈال دیا ہے. اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا what is the excuse for them to stay in power. جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے. تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے،
یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے تو اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں۔ اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا، آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ معلوم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے۔ یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے۔ ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارا کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا، and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who cause death, destruction, and mayhem in our society
were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. अब इस किस्म के जजमेंट के बाद आप मुझे बताएं, क्या इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये इदारा रहे, इस सूरत में रहे? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का नहीं, शहीद बीबी की पूरी जिंदगी की जो मौक़िफ़ था, जो मेरा हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि ये काला कानून है, ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये आज दुरुस्त साबित नहीं हुआ है? और अगर ये दुरुस्त साबित हुआ है, अगर the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, तो हम यहाँ इसको नहीं छोड़ सकते. पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए, ये जमहूरी पार्टीज को फौरन एक्ट करना चाहिए. एक पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें, बंद करें. ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे, इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए. और फौरन सारे जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे कानून साजी करें जिससे हर पाकिस्तानी एक इक्वल तरीके से ट्रीट की जाए और करप्शन का खात्मा वाकई ही किया जाए, और सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस पे आप पॉलिटिकल पिग्मीज को हीरोज और आपका जो सियासी क़यादत है उनका किरदार कशी के सामने इन सेलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है. अगर आप नैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सेलेक्टेड पिम्पनीज को इक़्तिदार में को दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है आपका पाकिस्तान मीशत के साथ. जो हमारा जमहूरियत का हाल है आज, यही होता है इसके साथ. जो हमारा मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के सूरत हाल है इस वक्त, यही होता है जब हमारे ऊपर इस किस्म के इंजीनियर्ड हुकूमतें सौंपे जाते हैं. नैब को अपने आप को वाज़े करना चाहिए. मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें जो है इस ऑर्डर में पॉइंट आउट किया. एक तो उसका जो गलत तरीक़ेकार है, लेकिन दूसरे जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत के केसेस, हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स हैं उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा, तो नैब को इस पे क्लैरिफिकेशन सिर्फ से काम नहीं चलेगा. नैब को अमली तौर पे फौरन BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, अब जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन नेशनैलिटीज डिक्लेयर किए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताता हूं, आप देख ले पढ़ ले, सारे के सारे अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहे होते, पूरा पाकिस्तान का मीडिया हमें गद्दार कहलाए होते कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन सा कामा, कौन सा नेशनैलिटी, और ये दोगली पॉलिसी क्यों? तो फेल फॉर जो हर केस है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना इनका मुनाफिकत में मुझे समझ से बाहर है कि अगर आपका इतना टू फेस्ड सिस्टम है, वो कैसे टीवी पे आके कहता है कि सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा, हम फेस नहीं केस देखते हैं. ये मजाक बंद करो.
پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اس سے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے. عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو نیب کا رول ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو، غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے، آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی، ٹیررسٹ فائنانسنگ، ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی عدالتی فورم اور عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں اٹھا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو، فاٹف کے گولز ہو، انتابلہ کرنا ہو، تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر حکومت ہم سے بات کرتے، ہم سے مل کے کام کرتے، ہم ان کے لیے جو فیٹف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسناللہ احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee یا جب اس کو ریلیز کیا گیا، تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا. پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں، جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا، مگر تب تک کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسناللہ احسان دھمکی دیتا ہے. اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فیٹف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے. آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے. یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کے کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا. ان سوالات کا نہ جوابات ہے، نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں
کہ سیاسی کارکن کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو، پکڑ بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں، لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ اس کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ نا انصافی کو ختم کرنا چاہیے، جیسے ہمارا چیف جسٹس نے جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ ایک تو میں جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا تھا نیب کے بارے میں، اوبیسلی ہم نے نیب کا ابالشمنٹ کی بات کی، ہم نے نیب کی کردار جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگوں پہ اس کے کردار پہ بات کی، لیکن یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو۔ خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور نہ میڈیا کو دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمپٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر کے کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ وہ بہت اچھا ہے، ہم پارلیمنٹ بھی مل کے کام کرتا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا، لیکن جب تک وہ صحت یاب نہیں ہے تو باقی رہنما ہے اس کے جماعت کے، اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہر موقف پہ اسپیشلی اس جو فیٹف ہے اور نیب ہے ان پہ بھی ہم مل کے کام کریں گے۔ obviously میرے پارٹی کا کل میرا پارٹی کا میٹنگ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ان ایکوریٹ رپورٹنگ بھی ہوئی ہوگی۔ پارٹی میٹنگز میں لوگ اپنے رائے کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے۔ نون لیگ کے پارٹی میٹنگز میں بھی ہمارے بارے میں بات ہوتا ہوگا، لیکن جو اس کا مجموعی رائے ہے، جو کنسنسس ہے، اور جو اس میٹنگ میں میں نے کنکلوڈ کیا، اور جس طریقے سے میرے جماعت نے کہا کہ میرے ہر فیصلے میں وہ میرے ساتھ ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس سے اور اپنا
جو رہا ہے اس کا تو وہ مجھے دے سکتے ہیں مشورہ، لیکن یہ غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نون لیگ سے اوبیسلی نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے قمر زمان کارا صاحب کو، حسن مرتضیٰ صاحب کو، چودھری منظور کو منتخب کرتا ہے کہ ہم نون لیگ سے بات کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ اگر پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صدر زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب، کوئی اور نون لیگ سے بات کریں گے تو وہ بات کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب مریم شریف صاحبہ کو یہ اختیار تھی، یہ پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جو بھی ہم سے رابطہ کرے یا ہمارا ایونٹس میں شرکت کرے، تو وہ کر رہی تھی۔ جو اب پارٹی نے اگر شہباز شریف صاحب کو یہ رول سونپا ہے یا اقتدار، یا خواجہ آصف صاحب یا جو بھی، تو پھر وہ کریں گے۔ اس میں اگین جو ہے میڈیا زیادہ فاصلہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہمارے فاصلے نہیں ہیں۔ اور میں نے تو اپنا مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کے لیے، جو ہمارے مینگوز آتے ہیں، اور اس نے بھی تھینک یو بھی کہی تھی۔ تو ایسے ہم انگیج تو ہے، لیکن جہاں تک سیاسی رولز ہے اور سیاسی، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ سوری، آپ ادھر بھائی، سوری، آپ کی آواز بہت اونچی ہے لیکن اوکے، جہاں تک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا کے لیے ہمارے پارٹیز کے نمائندے آپس میں بات کر رہی ہیں کہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ اور جہاں تک مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو یا پارلیمنٹ میں نیا حکومت بنانے کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی از اوپن ٹو بوتھ آپشنز۔ وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اے پی سی ہو، اس پہ ہم مشورہ کریں، اور وہاں جو بھی ساری سیاسی جماعتوں کا رائے ہوگا وہ چلے گا۔ جہاں تک -1 کی بات ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کا نہ حمایت کرتی ہے نہ کرے گی۔ ہم نے کبھی اس ایشو کو نہیں چھیڑا۔ یہ خود وزیر اعظم نے کہا نیشنل اسمبلی فلور پہ کہ -1 کی بات جو ہوا وہ وزیر اعظم کے منہ سے ہوا، تو اس کو پتہ ہوگا -1 تو اپوزیشن کی طرف صرف نہیں ہوتا ہے، اگر ان کا الائز ان سے ہٹ جاتا ہے تو مائنس وہ خود ہو گیا۔ اور ہمارا جو شروع دن سے مطالبات ہے، جو کمپلینٹ ہے الیکشن سے لے کے آج تک، کہ سیاسی جماعتوں کو ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور الیکشنز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اور افسوس کے ساتھ آج تک وہ ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ زبردستی یہ اتحادی اس ٹانگے مانگے کے حکومت فیڈرل میں اور پنجاب میں زبردستی بانٹے گئے ہیں۔ تو ایکول پلینگ فیلڈ سارے جماعتوں کو ملنا چاہیے، جمہوریت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اگر ایکول پلینگ فیلڈ کے تحت آرگینکلی جو ہے اس الیکشن کے بعد پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹیاں آزادی کے ساتھ اپنا حکومتیں بنا سکتے تھے یا یہ سلسلہ کر سکتا تھا، تو دونوں جگہ حکومت کی جو فارمولیشن ہوتا وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹیز کو ایکول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، اگر سیاسی جماعتیں یا حکومت کے بیچارے مجبور اتحادیوں کو آزادی ملتی ہے، تو پھر آپ کو ایک جمہوری عوامی پارلیمانی حکومت فیڈرل میں اور پنجاب میں نظر آئے گا۔ اگر اس ڈٹھائی کے ساتھ ہم اس ناکام نالائق سلیکٹڈ کٹ پتلی کو چلاتے رہیں گے
اگر ہم اس ضد پہ رہیں گے کہ اس بندہ جس کا قسمت میں نہیں تھا، جس نے ہونا ہی نہیں تھا، جس نے وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا، اس کو ہم چلاتے رہیں گے، پاکستان کو تاریخ میں سب سے زیادہ معیشت کو نقصان ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کی جمہوریت کو جو نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کی جوڈیشری پہ نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کے کسان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے طلبہ، پاکستان کے صحافی، ان پہ جتنا نقصان ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا نقصان جو پاکستان پہ ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا، نہ سیاسی جماعتوں کے قابو میں رہے گا، نہ سلیکٹرز کے قابو میں رہے گا۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ آپ کے سامنے، اے پی سی میں، عوام کے سامنے مطالبہ رکھتی ہے کہ جمہوریت کو موقع دو، ایکول پلینگ فیلڈ دو، دیکھے ہم ان سارے کے سارے کے مسائل کو کیسے مینیج کر دیتے ہیں۔ پاکستان یہ جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، یہ شاید ممکن ہو نون لیگ کے لیے، یہ شاید ممکن ہو مولانا فضل الرحمان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بالکل ہی ممکن کبھی بھی کسی صورت میں نہیں تھا۔ ہم جمہوریت کا حصہ جیسے بھی ہو اس کا رہے گا۔ ہم جانتے تھے نا کہ 1997 میں کس طریقے سے کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو، اور آج اگر معاف کیجئے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکاتی تھی۔ آج اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں، لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتہ کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا۔ ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آرو الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتہ تھا۔ کچھ جماعتوں کے لیے پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ، وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں، اور ہم جس موقع پہ 2007، 2018، 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہے کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہتی تھی نا وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو۔ دیکھو جہاں تک پنجاب، اچھا یہ سندھی ماسک ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے۔ I'll excuse your ignorance.
اور میں اس لیے آپ کہاں سے ہو بھائی آپ؟ اچھا تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو. سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا، اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے. پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے. اب جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا. ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا. تو ہاں لیٹ می کلیریفائی. نو ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ. اوکے، جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، یہ جو ہمارا 6 مہینے تقریباً جو اسلام آباد میں گزارے گئے، اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا. لیکن جب کووڈ آ گیا، ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے. صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا. لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے، وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے. تو صدر زرداری کے جو واٹس ایپ پہ اور فیس ٹائم کا سلسلہ، پہلے اس کا زیادہ علم نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن کوارنٹینا میں جو ہے اب ہمارے پارٹی کے کارکن سے، پارٹی تنظیم سے، الیکٹڈ نمائندوں سے، دوسرے جماعتوں سے فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر پہ آیا تھا، تو ہم نے سارے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے وہ ملاقات بھی کروایا تھا. لیکن اوبیسلی صدر زرداری صاحب اپنا اتحاد بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن سیاست سے تو ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. کافی لوگوں کا یہ خواہش رہا ہے، اور یہ خواہش آج کا نہیں، کافی پرانا ہے. لیکن فکر نہ کرے، صدر زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی لمبی عمر دے، پورا زندگی جو ہے اپنا ایکسپیرینس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گائیڈ کرتا رہے گا. اور جو کامیابی جہاں تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ریسٹوریشن اور غریب عوام کے حق کی بات ہے، وہ صدر زرداری کی حکومت میں ہی ہوا. اور اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، تو ہمیں صدر زرداری کی ایکسپیرینس کا ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے، لیکن کوalition بلڈنگ میں. اور جو صدر زرداری صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس وقت، نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، لیکن حکومت کے اتحادیوں، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی وجوہات ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت اتنا خوف زدہ ہے. حکومت آج بھی صدر زرداری کا نام لینے نہیں تھکتے. اب تو 10 سال ہوئے ہیں جب سے ہم حکومت میں تھے. آج بھی اس لیے ان کا ذہن میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے ان کا سیاسی قابلیت کے بارے میں اور اچیومنٹس کے بارے میں. جہاں تک اسپیکر کی بات ہے یا احتجاج کی بات ہے، یہ میں ابھی تک دونوں پہ قائم ہوں. ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈیپٹی اسپیکر ایک پارٹیزان الیگل مینر میں ہاؤس چلا رہا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس ایشو کو اے پی سی میں اٹھائے اور باقی پارٹیوں سے صلاح مشورہ کر کے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کا کنسنسس بنانا، پارٹی کا موقف
اس اے پی سی میں یہی ہونا تھا کہ دی اپوزیشن should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, تاکہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا ایکول پلینگ فیلڈ تو دے دیں نیشنل اسمبلی میں. جو نیشنل اسمبلی قانون سازی نہ کر سکے, جو نیشنل اسمبلی پہ عوام کے مسائل کا بات نہ ہو سکے, جو نیشنل اسمبلی پاکستان کا نیشنل اسمبلی نہ رہے مگر پی ٹی آئی کا جلسہ یا فیس بک اور ٹویٹر فیڈ بن جائے, تو پھر اس اسپیکر کا اور اس ڈیپٹی اسپیکر کا رہنا اس ہاؤس کا توہین ہے, نیشنل اسمبلی کا توہین ہے. تو یا اپوزیشن کو یہ واضح پیغام بھیجنا چاہیے, مل کے پیغام بھیجنا چاہیے کہ اسپیکر اپنا کردار تبدیل کرے یا ہمیں اسپیکر کو تبدیل کرنا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے, میں نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا, نہ کوئی کال دی. اپنا پارٹی میں جو میں پارٹی میٹنگز کرتا ہوں, آن لائن میٹنگز کرتا ہوں, میں اپنا پارٹی کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے ایس او پیز, ماسک, فاصلہ رکھنا, یہ جو پریکاشنز ہیں آج سے لینا شروع کر دے, لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے, تاکہ جب میں کال دوں تو ہم کورونا ایس او پیز کے مطابق بھی احتجاج کر سکے. میں تو چاہوں گا کہ سارے ہمارے لوگ, اگر ہم لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, کہیں دھرنا دے رہے ہیں, کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی سب ماسک پہنے, وہاں بھی سب فاصلہ رکھے. تو اس لحاظ سے ہم اپنا تیاری تو کر رہے ہیں, بیکاز انفارچونیٹلی the government has had no single narrative, no way out for the people, تو لوگ کنفیوزڈ ہیں. تو اس طریقے سے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پروٹیسٹ, نو کانفیڈنس موشنز, بہت سے ایجنڈا آئٹمز ہیں. جلد از جلد ہمارا اے پی سی ہو جائے تاکہ ہم ان موقف جو ہے باقی پارٹیوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تمام اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی ہونے جا رہی ہے. مقصد ایک ہے, اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جمہوریت کا راستہ ہے ان ہاؤس تبدیلی ہو. کیا آپ صرف ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کریں گے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور اس اے پی سی کی سربراہی کون کرے گا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے چاہا کہ نون لیگ, جو اس لیے کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے, تو جب بجٹ پہ میرا پارٹی سے یہ بات آیا اور میں نے دوسری جماعتوں سے بات بھی کیا, ہم نے یہ سوچا کہ بیسٹ ہوگا اگر شہباز شریف صاحب جو ہے خود اس اے پی سی کا لیڈرشپ کرے. جہاں تک آپشنز جو ہیں, چاہے وہ احتجاج کا آپشن ہو, چاہے وہ انتخابات کے پہ بھی جو بحث ہونا چاہیے یا ان ہاؤس پہ جو بحث ہونا چاہیے, سارے کے سارے فیصلے اے پی سی میں ہو ہی سکتے ہیں. ایک اے پی سی میں آئی تھنک ان سارے ایشوز پہ, ان ہاؤس چینج پہ, الیکشن پہ اور لانگ مارچ پہ تو فوراً فیصلہ نہیں ہو سکے گا. ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا, ایک کنسنسس بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان. ٹو آپشنز. ایک تو احتجاج کا راستہ ہے, اور احتجاج ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران, ایک صورتحال کے دوران جب پاکستان کے سارے فالٹ لائنز فکشن میں ہے, جہاں معاشی صورتحال یہی ہے, دن بدن بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے جو ہے کہ ہم ایک بہت سے پولرائزڈ اور ایسے صورتحال بنائے پاکستان میں کہ ہمیں مجبور ہو کے کووڈ کے دوران احتجاج کرنا پڑے. مگر وہ ایک آپشن ہے جو ہم شاید مجبور ہو کے کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم دن رات ہم آئے عام صورتحال میں پینڈیمک کے دوران ہیں, فائنینشیل کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, زراعت کا کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس میں ریکنسیلیشن چاہتا ہوں, اس میں ڈائیلاگ چاہتا ہوں, اس میں کوئی حل چاہتا ہوں. اگر لڑائی کے بغیر حل ہو سکتا ہے تو زبردست, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء کے خلاف لڑے نہ جھکے, یحییٰ کے خلاف لڑے نہ جھکے, مشرف کے خلاف لڑے یا نہ جھکے.
یہ کتپتلی نظام، یہ ٹانگا مانگا کا نظام جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، میں وہ سامنے مد نظر رکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے فیبروری میں مارچ میں کہا تھا کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا، آج کے بعد آپ صحت کا وزیر ہو، آپ وزیر اعظم بھی ہو، مل کے چلے. لیکن اس کا رسپانس نہیں ملا. اس کا نہ صرف رسپانس نہیں ملا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس دن سے لے کے آج تک مسلسل ایک ٹارگٹ بنا. اس کے ساتھ ساتھ نہ عوام کا کوئی مثال حل ہوا، نہ صحت میں ڈاکٹرز کا، نرسز کا، پیشنٹس کا. تو ہم اب مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ایک آپشن جو ہم نے سمجھا کہ مل کے چلنے کا، وہ ناکام ہو رہا ہے. تو احتجاج اور عوام کے حقوق کے لیے لڑنا، اٹس لکنگ لائک کہ وہ ہم مجبور ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور یہ پھر میں آخری کوشچن کے طور پہ لیتا ہوں. جہاں تک جوڈیشری ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہی رہا اور ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ہم ادھر ادھر نہیں ہلے. جوڈیشری پہ چاہے چیف جسٹس افتخار چودھری ہو، ہمارا موقف کیا تھا؟ تو ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے. ہم آج تک مطالبہ کرتے ہیں، آج تک، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا کیس میں فیصلہ، آج تک ہمیں وہ نہیں ملا. اگر اتنا بنیادی چیز نہیں ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے جس نے وہ آئین بنایا، جس کا دفاع کرنا کا کام یہی ججز ہے، تو میرا جو تعریف ہوگا اس جوڈیشری کا، وہ صرف اور صرف تب ہوگا جب وہ جمہوری فیصلے دیتے ہیں. اور میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ آہستہ آہستہ اس قسم کے تاریخی فیصلے سے جوڈیشری اپنا جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم کرتی ہے. پاپولس ڈیسیجن سے، سو موٹو یا کنٹمپٹ کے شور سے کوئی جوڈیشری کا انٹیگریٹی نہیں بنتا. A judge speaks through the power of his judgment and his pen. اور وہی ہوا اس کیس میں. اور جب بھی یہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے لیے، عوامی راج کے لیے، 1973 کانسٹیٹیوشنل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک، اب جو 18th امینڈمنٹ کا شور ہوتا ہے، 18th امینڈمنٹ کا مطلب 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی. اگر آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ 1 یونٹ کے حق میں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کا موقف ہٹا ہے، آپ کا موقف چینج ہوا ہے، نون کا ادھر ادھر، پی ٹی آئی، میں ادھر ہی ہوں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہم چاہتے ہیں عوامی راج. نہ میرے پاس 2 ہتھیار ہے اس کے لیے. نا میں احتجاج بھی کر سکتا ہوں، اور جب ماحول ایسے ہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. جب ماحول ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑتے ہیں، ڈائیلاگس تو سیاستدان کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے ہمیشہ صف اول کا آپشن ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ بھی اختیار اپنایا ہے. جب مثلاً آپ نے کیانی صاحب کا اگزامپل دیا، آپ اس کا جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا حال کیا تھا اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے کیا حکومت انہیرٹ کیا. آج یہ پچھلی حکومتوں کا جو وہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا آگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا.
पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था, दो तारीखी सैलाब आए थे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और काम को तबाह कर चुका था। उस सूरत हाल में जहां पाकिस्तान ने पहली दफा से पहले कोई कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ, आपने स्वात में साउथ वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करवा दिया और आपने चाहा कि पाकिस्तान के ये पॉलिसी कि हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुखालफत करते रहें, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का भी पॉलिसी रहे। तो इस सूरत हाल में अगर आपने जनरल कियानी साहब का एक्सटेंशन दिया, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में वो फैसला किया। तो जहाँ तक अगेन ये मैं वेरी क्लियरली इसमें मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज जो दूसरे पार्टियों की कमज़ोरियाँ हैं वो कभी कभार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नफी की जाती है, जबकि मेरा मौक़िफ़ है, मेरा हक है कि मैं अपना मौक़िफ़ रखूँ, मैं अपना वालदा का, अपना नाना का दिफा भी कर, अपना वालिद का, वालदा का और नाना का दिफा भी करूँ। और हमारा मौक़िफ़ ये है, हम जो मुलान चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी तरीके से ही, चाहे वो जमहूरी एहतजाज हो, जमहूरी पार्लिमानी रवैया हो या जमहूरी डायलॉग हो, इन्हीं तरीके से हमने इस एजेंडा को पुश किया। और थोड़ा और ज़्यादा जितना भी आपको मिला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला। अगर आपको 1973 की आईन, एक टूटा हुआ पाकिस्तान को जोड़ना, 1 यूनिट से जो नुकसान हुआ, आधा पाकिस्तान चला गया, उसको एड्रेस कैसे किया हमने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना था, तो उस जद्दोजहद को किसने लीड की? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। और जब वक्त आया, मौका आया उस कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना के लिए, किया किसने? सदर ज़रदारी ने। और अब टाइम है उस कॉन्स्टिट्यूशन को दिफा करने के लिए, तो फिर करेगा कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसमें आप में, आपका या किसी और का ज़हन में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, उस पे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फुल स्टॉप कामा में इस सूरत हाल है, इस सेलेक्टेड के साथ बात भी नहीं करो। दो पॉइंट्स हैं मेरे। एक पहला है कि आखिरी सवाल होना चाहिए था, लेकिन चले। पहला आपने नैब का कहा कि नैब के मौके पे जो है वो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, हमारे वर्डिक्ट जो है उसे उन्होंने It's not about just the verdict or the court, it's the content का क्या कहा गया। एक कोर्ट ये भी कह सकता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कातिल है, उसको सज़ा दे दो, और वही कोर्ट ये भी कह सकता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इतना बुरा है। तो मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। कि आपने ये कहा ठीक है, नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए फैसिलिटी आ गया। बात ये है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर जो मेगा करप्शन केसेस है, गवर्नमेंट को उसे मतलब लपेटने जा रही है। जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है उसकी तरफ गवर्नमेंट उसे लपेटने जा रही है। तो गवर्नमेंट के मेगा करप्शन केसेस से आपको नहीं लगता कि नैब की शक्ल चेंज होनी चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए, बजाय इसके So there are two. दूसरा ये एक सवाल एक बस छोटी सी बात, 18th अमेंडमेंट की बात है, मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके मामले में जो है वो एक स्टांस रखती है। आगे ये मामला असल में जो फंसा हुआ है वो सेनेट में नंबर है। मार्च के बाद आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अगर जहाँ तक नैब का जो बात है, I think that's the point of two things that have come to light post that judgment. is एक या माने कि ये अदारा होना ही नहीं चाहिए, हमेशा फ्री ट्रायल का हक, पॉलिटिक्स करना का हक, हमारा जमहूरी हक। कोर्ट कह रहा है कि नैब डुबा रहा है, तो उसका या हल पार्लियामेंट निकालेगा या हमारा और आपका इंसानी हुकूक का दिफा करना का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो हल निकालेगा। और जहाँ तक इनकी केसेस है, ये तो एक चैलेंज है ना, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, मैं तो दिन रात चैलेंज कर रहा है। अब इस डिसीजन के बाद पीटीआई के लिए एक नया चैलेंज, नैब के लिए एक नया चैलेंज है कि उनको जो अपोजिशन बात करता था और वो हमारे बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अगर वो ये दुरुस्त नहीं है, एक तरीका है ना उसको साबित करने के लिए
कि चलाए पीटीआई के केसेस, पकड़ो पीटीआई के वजीर, पकड़ो पीटीआई के एमएनएज, पहले पकड़ो फिर केस चला। एसेट बियॉन्ड मींस का केस हर एडवाइजर, हर स्पेशल असिस्टेंट जिसने कल अपना एसेट्स लेट डिक्लेयर किया है, अपना एसेट में अब टीवी पे आके कहते हैं कि हमसे गलती हुई, 1 0 इधर 1 0 उधर। अगर आप एक मुंतखब वजीर आजम को, एक मुंतखब एमएनए को, ऐसे एक गलती होता है इंसान से, उनका भी माने गलती हो, उनको हटा सकते हैं, तो ये स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर क्या चीज है? उनको तो फौरन हटना चाहिए। इस किस्म का अब द बॉल इज इन नैब्स कोर्ट, द बॉल इज इन पार्लियामेंट्स कोर्ट। अब क्या होगा हमें देखना चाहिए। हम 18th अमेंडमेंट के नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का वाहिद जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे पहले मुल्क था, आइन नहीं था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके सूबे को, आपके अवाम को, आपके समाजी, आपके जमहूरी, आपके जो मुख्तलिफ सियासी वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग को जोड़ते हैं, इस मुल्क को इकट्ठा रखता है। आपका जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोकल गवर्नमेंट पे पैसा खर्च होना, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उन चीज़ों पे आपका इंतखाबात का, आपका अवामी हुकूमत होने का, आपका पार्लियामानी सिस्टम होने का गारंटी दिलवाता है। इसका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या 18th अमेंडमेंट का दिफा करना एक तो मेरा तो फ़र्ज़ है, एक वैसे भी, लेकिन हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। हम तो ओथ लेते हैं कि हम इसके मुताबिक चलेंगे। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना पाकिस्तान की फौज का भी काम है, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी काम है। हम सब इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी सूरत में जैसे भी है, इसका तफ़र करने का, इस पे अमल करने का, इस पे चलने का ओथ लेते हैं। तो अब कैसे कह सकते हो कि सिर्फ पीपल्स पार्टी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा का चाहती है? मैं समझता हूँ हर इदारा का, हर पाकिस्तानी का ये तो एक फ़र्ज़ है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादारी करें। ये तो हर सोसाइटी में, हर मुल्क में आपका पेट्रियटिज्म का टेस्ट होता है। हाँ, बेहतरी का गुंजाइश, वो सेट्रा, वो डिबेट्स तो पार्लिमानी और जमहूरी डिबेट्स होते हैं जो पार्लियामान में होते हैं, किसी बैकडोर के थ्रू कोई टेलीविज़न चैनल पे या दूसरा कठपुतली हिला के ये डिबेट्स नहीं होते। और जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, सेनेट इलेक्शंस में जो धांधली पिछली बार हुआ, अगर इस बार फिर से होता है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने जब ओपन वोटिंग था तादाद अलग था, जब चुप्पी सीक्रेट बैलेट था तो अलग था, वो अगर फिर से होता है तो ये किसी के हाथ में सिस्टम नहीं रहेगा। होश के नाखिन लें, मजबूर ना करें। जमहूरियत को, सियासी जमातें को इक्वल प्लेइंग फील्ड जो उनका हक है दे दो, वरना जब अवाम का जज्बा, अवाम का नाराज़गी एहतजाज की सूरत में बाहर निकलता है, सियासी जमातों उसको एक जमहूरी तरीके से चैनल, जमहूरी पॉजिटिवली चैनल नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसका नुकसान पूरा पाकिस्तान का होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे कितने सवाल का जवाब दे सकता हूँ? आप तो दिखाएंगे भी नहीं सारे के सारे। सॉरी, फिर से क्या आपको पता होगा, मुझे नहीं, मुझे तो इन चीज़ों का मेरे यार आप परेशान ज़रूर हो, लेकिन उतना सवाल पूछे ना जितना हमसे पूछा जाता है। Thank you guys, so nice to see you. Please take care of yourself. Mask ज़रूरी होता है, मास्क पहने, मास्क पहने। ब्रदर भट्टी साहब, सॉरी